وزیراعظم پاکستان عمران خان کٹوں، مرغیوں، انڈوں، بھینسوں، دیسی بھینسوں، چینی بھینسوں، 5 کلو دودھ اور 10 کلو دودھ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ CIA کے ڈائریکٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جس میں یہ طے کرنا مقصود ہے کہ امریکہ کا جو مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو باقاعدہ بیسز فراہم کی جائیں تاکہ اپنے فوجیوں کو یہاں سے نکالنے کے بعد افغانستان کے معاملات کو دیکھ پائیں، وہ معاملہ کیسے طے کرنا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی اس دھماکہ خیز رپورٹ نے بہت ساری بلیاں تھیلے سے باہر نکال دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح CIA کے ہیڈ جو ہیں وہ پاکستان میں خفیہ دورے پر تشریف لائے اور براہ راست آرمی چیف سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر معاملات آگے بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں امریکی بیسز ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو کن کنڈیشنز پر ہوں گی۔ اس خبر کے مطابق ابھی تک معاملات میں تعطل ہے، لیکن بات چیت ہماری جاری ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں۔ ایک تاثر اس آرٹیکل کے مطابق یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بیس دی بھی جاتی ہے تو اس بیس کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا، وہاں سے کیا چیز اڑے گی، کیا چیز استعمال ہوگی، وہ سب کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، تب ہم اس آرٹیکل کے مطابق ایک خبر یہ ہے کہ تب ہم بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان فی الحال راضی نہیں ہو رہا، اور اگر راضی ہوتا تو بہت مشکل سے ہوگا۔ دلچسپ بات یہ کہ آرٹیکل نے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ جب پاکستان کے قائدین یہ کہتے رہے کہ امریکہ کی پاکستان میں کوئی بیس نہیں ہے، تو 2008 سے لے کر اوباما ایڈمنسٹریشن کی انتظامیہ کے معاملات طے کرنے کے جو ماہ سال تھے اسامہ بن لادن کے حوالے سے، تب تک یہ بیسز آپریٹ کرتی رہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے ڈرون حملے کیے گئے۔ اور پھر جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، پھر OBL ریڈ ہوئی، پھر سلالہ کا واقعہ ہوا، تو پھر ہم نے ڈسکور کیا کہ امریکی یہاں پر کب سے موجود ہیں اور شمسی بیس آپریٹ کر رہے ہیں، تب ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا۔ اس آرٹیکل نے اس ماضی کا حوالہ اس انداز سے تو نہیں دیا کہ ماضی کی طرح اب بھی خفیہ انداز سے بیسز دی جائیں گی، لیکن اس نے اس مثال کو استعمال کیا اس اعتراض کے فوراً بعد جس کے مطابق پاکستان ابھی تک بغیر کنڈیشنز کے بیسز دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ بہت سارے اہم معاملات میں سے اہم ترین معاملہ ہے جو خارجہ امور سے متعلق ہے اور دفاع سے متعلق ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک بلاگ کیا تھا، اس وقت آپ کے سامنے ہے، میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا۔ اس کے اندر میں نے معلومات کے مطابق آپ کو بتایا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بیسز کے حوالے سے، جاسوسی باہمی طور پر تعاون کے حوالے سے، معلومات کے شیئرنگ کے حوالے سے، امریکہ کی افواج کے لیے جو ساز و سامان یہاں سے نکلوانا ہے اس حوالے سے بات چیت کہاں پر کھڑی ہے، یہ آپ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آنے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے لکھا تھا اور آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات چیت جو ہے وہ کس دور میں داخل ہے اور وہاں پر کیا کیا نکات زیر بحث ہے۔ لیکن جو اصل ایشو میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم پر کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا یہ ذاتی ڈپلومیسی کے زمرے میں آتا ہے کہ CIA کے چیف یہاں پر آئے اور یہاں پر 2-4 لوگوں سے ملاقات کرے اور پھر سے واپس چلا جائے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر دفاع کو اور وزیر خارجہ کو ان معاملات پر قوم کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ خبر چھپے اور اس کے بعد ہم اس کا رد عمل دیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ اتنے عرصے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہاں کا نظام اس قسم کا ہے، وہاں کی صحافت مختلف ہے، وہاں پر درجنوں لوگ موجود ہیں جو بریفنگز دینے کو تیار ہوتے ہیں اور خبر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ خبریں رک ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے جو اہم نکات ہیں، چیدہ ان میں سے 4 نکات کیا ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کے اندر جو صحافی موجود ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ تو ان معاملات کو پاکستان کی عوام اور ان کے نمائندگان سے مکمل طور پر مخفی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم واضح انداز سے کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے امریکہ کو بیسز نہیں دینی؟ ہم واضح انداز سے کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ امریکہ کا بیسز کا مطالبہ جو ہے ہم نے یکسر ریجیکٹ کر دیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب روزانہ جلسوں کے انداز میں کھڑے ہو کے ایک بیان دے دیتے ہیں۔ حالت یہ آ گئی ہے کہ افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ پاکستان کے لیے غلیظ ترین زبان استعمال کرتا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جلسے کے اندر کھڑے ہو کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بدترین حالات کے اندر بھی
پاکستان کے اوپر بدترین الزامات لگانے کے باوجود بھی پاکستان کے بارے میں اس قسم کی غلیظ زبان پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی. یہ غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے. ہم اپنی پالیسی واضح نہیں کرتے کہ ہم افغانستان کی حکومت سے تعلق قطع کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہ جائے. اس کے اوپر شاہ محمود قریشی کے پاس کوئی جواب نہیں. شاہ محمود قریشی کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان ایک خفیہ ڈپلومیسی چل رہی ہے جس کے نتیجے میں تجارت کھولنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو شاہ محمود قریشی کے بیانات کا کوئی وزن نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اس کی کوئی سمت نہیں ہے. اصل میں تو یہ بیانات وزیر اعظم کی طرف سے آنے چاہیے, ان کی وضاحتیں وزیر اعظم کی طرف سے آنی چاہیے, ان کی وضاحت ISPR کی طرف سے آنی چاہیے. اگر ISI اسطور کے معاملے کے اوپر جو احتجاج ہوا اس پر وضاحت منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے کر سکتی ہے تو منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے اڈوں کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. پاکستان کے اندر یہ خیال بہت گہرا ہے کہ امریکی جس بات پر تل جائیں وہ ٹلتے نہیں ہیں اور اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں. یہ امپریشن بھی بڑا گہرا ہے کہ ہم بہت ڈیسپریٹ ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اور جس طریقے سے ہم نے IMF کے معاملے پر FATF کے معاملے کے اوپر ان کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے, ہمارے پاس پتے کھیلنے کو بہت کم ہے. اور عین ممکن ہے, اور یہ تیسرا امپریشن ہے کہ اندر خانے معاملات طے ہو جائیں اور بعد میں 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 6 سال کے بعد خبر سامنے آئے کہ ہم نے کیا معاملات طے کیے جس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہو. اگرچہ اس مرتبہ ایسا ہونے کا نہیں ہے. امریکی اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات طے کریں گے اس کو بالکل ان خبروں کے ذریعے اور بریفنگ کے ذریعے سامنے لے کے آئیں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے اہم امور زیر بحث آ رہے ہیں اور حکومت اور ان کے نمائندگان مکمل طور پر ان معلومات سے آ رہی ہیں. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آتی ہے تو پھر ان کو خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے, اور وہ ایک ٹویٹ داغ کر اور رد عمل کا اظہار کر کے اور ہوا میں مکے لہرا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ان ڈسکشنز کا حصہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت, ان کے وزیر دفاع, ان کے وزیر خارجہ اور عمران خان صاحب خود واقعات کے بعد معلومات حصول کر پاتے ہیں. شاید ان سے پہلے امریکی صحافیوں کو یہ معلومات مل جاتی ہیں, اور ان سے پہلے شاید چند ایک پاکستانی صحافیوں کے پاس بھی یہ معلومات ہوتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کے درمیان کیا معاملات طے پا رہے ہیں.